السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسے باب کے بارے میں بات کریں گے جو دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، ایک ایسا لمحہ جس نے امت مسلمہ کو غمگین کر دیا۔ یہ ہے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ ذرا تصور کریں، ایک پاک باز، رحم دل اور سخی خلیفہ جو راتوں کو قرآن کی تلاوت کرتے اور دن کو امت کی خدمت میں گزارتے، اور پھر ایک دن ان کے ہی گھر میں باغیوں نے ان پر ظلم ڈھایا۔ آخر وہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کیوں کی؟ اور وہ کون سی تاریخی غلط فہمیاں تھیں جنہوں نے اس المناک واقعے کو جنم دیا؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کو ایک ایک لمحہ تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی رہنمائی فرمائی، جہاں خلفائے راشدین نے عدل و انصاف کی حکومت قائم کی، اور یہی وہ شہر ہے جہاں تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ جس نے مدینہ کی گلیوں کو غم میں ڈبو دیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دنوں میں کچھ لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف پیدا ہوا، اور وہ اختلاف بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچا کہ بغاوت رونما ہوئی، اور باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا، آپ پر پانی بند کیا، اور اس طرح مظلومیت کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ ابتدا یوں ہوئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہی، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہی، اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی۔ ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عریس نامی کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور انگوٹھی ہاتھ میں تھی۔ انگوٹھی ہاتھ سے اس کنویں میں گر پڑی۔ 3 روز تک وہ انگوٹھی تلاش کی گئی، تمام پانی کنویں کا نکالا گیا، اس کی بالو دیکھی گئی، مگر کہیں انگوٹھی کا پتہ نہ ملا۔ اس انگوٹھی کا گم ہونا تھا کہ سارا نظام درہم برہم ہو گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نکتہ چینیاں شروع ہو گئیں۔ سب سے بڑا اعتراض حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر رکھا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ یہ فعل آپ کا سیرت شیخین کے خلاف تھا، اور نتیجہ بھی اس کا اچھا نہیں نکلا، لیکن شرعی طور پر اس فعل کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ اسی قسم کے اور اعتراض بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے گئے، مگر کوئی اعتراض بھی ایسا نہ تھا جو شرعی طور پر قابل گرفت ہو سکے۔ ایک صحابی رسول جو مہاجرین کی جماعت میں سے ہو، جس کی تاریخ قرآن شریف میں ہے، جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار جنت کی بشارت دی ہو، جس کے لیے فرمایا کہ یہ ظلماً شہید ہوگا اور یہ اس دن حق پر ہوگا، اس کے لیے یہ ذرا ذرا سی باتیں جو کسی طرح شرعاً عدم جواز کی حد میں نہیں آتیں، ہرگز قابل گرفت نہیں ہو سکتیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراضات شروع ہوئے۔ اسی سلسلے میں حاکم مصر عبداللہ بن سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت آئی کہ وہ بہت ظلم کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک فرمان بھیجا، مگر انہوں نے بجائے اس کے اس فرمان پر عمل کرتے ان شکایات کرنے والوں کو پیٹا، یہاں تک کہ ان میں ایک آدمی مر بھی گیا۔ پھر 700 آدمی مصر سے آئے، اور مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اپنے مظالم کی داستان بیان کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے متعلق بہت کچھ کہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر عبداللہ بن سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مصر سے معزول کر دیا۔ اہل مصر سے دریافت کیا کہ تم کس کو اپنا حاکم پسند کرتے ہو؟ سب نے محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا حاکم پسند کیا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے فرمان لکھ دیا، اور مہاجرین و انصار کی ایک جماعت کو ساتھ کیا کہ مصر پہنچ کر عبداللہ بن سرح کے معاملے میں تحقیقات کریں۔ یہ سب لوگ مصر روانہ ہو گئے۔ 3 منزلیں طے کر چکے تھے۔ چوتھی منزل میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حبشی غلام ایک اونٹ پر سوار چلا آ رہا ہے، اور اس کی حالت ایسی ہے جیسے کوئی بھاگا ہوا ہو یا کسی کی تلاش میں ہو۔
उन लोगों ने उस गुलाम से पूछा कि तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने मुझे हाकिम मिस्र के पास भेजा है। लोगों ने कहा, हाकिम मिस्र तो ये मोहम्मद बिन अबी बकर यहाँ मौजूद है। उसने कहा, मैं इनके पास नहीं भेजा गया हूँ। ये सुनकर मोहम्मद बिन अबी बकर ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछा कि तू किसका गुलाम है? तो कभी वो कहता कि अमीरुल मोमिनीन का गुलाम हूँ और कभी कहता कि मरवान का गुलाम हूँ। उससे दरियाफ्त किया गया कि तेरे पास कोई तहरीर है? तो उसने इनकार किया, मगर तलाशी ली गई तो एक खत उसके पास बरामद हुआ। वो खत खोला गया तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से अब्दुल्लाह बिन सरा के नाम ये मजमून था कि मोहम्मद बिन अबी बकर और उनके साथ जो लोग आ रहे हैं उनको किसी बहाने से कत्ल कर दो, और जो तहरीर मेरी उनके पास है उस पर अमल ना करो। बदस्तूर तुम हुकूमत मिस्र पर कायम रहो, और जो लोग मेरे पास तुम्हारी शिकायत लेकर आना चाहें उनको मेरे पास मत आने दो और मेरे हुक्म सानी का इंतज़ार करो। खत को देखकर मोहम्मद बिन अबी बकर और उनके साथियों के गैज़ो गज़ब की कुछ इंतहा ना रही। सब लोग मदीना वापस आ गए और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तमाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को जमा करके वो खत सबके सामने पेश किया। इस खत को देखकर सबको निहायत रंज हुआ और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम इस खत को इस गुलाम के साथ और उस ऊँट को लेकर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और उनसे पूछा कि ये गुलाम आपका है? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया हाँ। पूछा, ये ऊँट आपका है? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया हाँ। पूछा, इस खत पर यह मुहर आपकी है? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया हाँ। फिर खत पढ़कर सुनाया कि यह मजमून आपने लिखवाया है? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम खाकर फरमाया कि नहीं। तमाम सहाबा कराम ने उनकी कसम पर यकीन किया और फरमाया, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु झूठी कसम नहीं खा सकते। खत पहचाना गया तो मालूम हुआ कि मरवान का लिखा हुआ है। लोगों ने कहा कि मरवान को हमारे हवाले कीजिए ताकि हम इस मामले की तहकीकात करें। सहाबा कराम के अलावा दूसरे लोगों ने कहा कि उस्मान की तरफ से हमारा दिल साफ़ नहीं हो सकता जब तक कि वह मरवान को हमारे हवाले ना कर दे। अगर ये फ़ेल हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है तो हम उनको माज़ूल कर देंगे, और अगर मरवान का है तो उसके लिए जो फ़ैसला मुनासिब होगा किया जाएगा। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मरवान के देने से इनकार कर दिया। मरवान उनका करीबी रिश्तेदार था। मुरव्वत ने यह गवारा ना किया कि मरवान को अपने इख्तियार से ईज़ा पहुँचाएँ। गालिबन वो उसके बाद मुनासिब तदबीर से मरवान को अलहदा कर देते, मगर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम तो जाकर अपने घरों में बैठे रहे और अहले मिस्र ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का मुहासरा कर लिया और उन पर पानी बंद कर दिया। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये खबर मिली तो एक मरतबा उन्होंने थोड़ा सा पानी भेजा जो मुश्किल से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचा, और कई आदमी पानी ले जाने की वजह से ज़ख्मी हुए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह भी फरमाया कि हम सिर्फ ये चाहते थे कि मरवान को हमारे हवाले कर दिया जाए, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कत्ल करना उसको हम किसी तरह गवारा नहीं कर सकते। और हज़रत हसनैन को हुक्म दिया कि तुम दोनों तलवार लेकर उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर खड़े रहो, किसी को अंदर ना जाने दो। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और चंद दूसरे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने भी अपने साहबजादों को हिफाजत के लिए भेज दिया। बलवाइयों ने तीर अंदाज़ी शुरू की। एक तीर तो मरवान के लगा, बाकी तीर हिफाजत करने वालों के लगे। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खून में नहा गए। मोहम्मद बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी ज़ख्मी हुए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम कंबर के भी ज़ख्म लगा। ये हाल देखकर लोगों से मोहम्मद बिन अबी बकर ने कहा, ये बात अच्छी ना हुई। अंदेशा है कि बनी हाशिम हमारे मुकाबले पर आ जाएंगे, लिहाजा अब जल्दी से मेरे साथ चले आओ और पुष्ट की दीवार से फांद चलें और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल कर दें। चुनांचे ऐसा ही किया गया। दो शख्स उनके हमरा पुष्ट की दीवार से मकान के अंदर फांदे। सबसे पहले मोहम्मद बिन अबी बकर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दाढ़ी मुबारक पकड़ ली। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ए मोहम्मद, अगर तुम्हारे वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुमको मेरे साथ ये बर्ताव करते हुए देखते तो खुदा की कसम उनको बहुत रंज होता।
یہ سن کر محمد بن ابی بکر کے ہاتھ کانپ اٹھے اور فوراً وہ پیچھے ہٹ گئے، مگر وہ دونوں شخص جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے امیر المومنین کو ذبح کر دیا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ نے بہت شور کیا مگر ان کی آواز باہر تک نہیں جا سکی۔ آخر کوٹھے پر چڑھ کر انہوں نے آواز دی کہ اے لوگو، امیر المومنین شہید ہو گئے۔ یہ آواز سن کر لوگ اندر گئے، دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور قاتل پشت کی دیوار کو پھاند کر بھاگ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو مارا کہ تم دونوں دروازے پر کھڑے رہے اور امیر المؤمنین شہید ہو گئے۔ حسنین نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے تھے، قاتل دروازے سے نہیں گئے بلکہ مکان کی پشت سے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے اس وقت تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ ان کا خون جو بہا تو قرآن مجید کی اس آیت پر گرا جس کا ترجمہ ہے، بس اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ شہادت سے کچھ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانے پر تشریف لائے اور چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا۔ وہ لوگ بلا دیے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور حجت کے چند احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے متعلق تھی پڑھیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا کہ یہ حدیثیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لوگوں نے بھی سنی ہے یا نہیں؟ سب نے تصدیق کی۔ اس کے بعد انصار نے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ کی مظلومیت اب انتہا کو پہنچ گئی، ہم سے نہیں دیکھی جاتی، اگر آپ حکم دے تو ان باغیوں کو ہم ابھی قتل کر دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کو پسند نہیں کرتا کہ میرے حکم سے کسی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا خون بہایا جائے۔ لوگوں نے کہا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہو جائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اے عثمان، اللہ تم کو ایک قمیص پہنائے گا، لوگ اسے اتارنا چاہیں گے، اگر تم نے لوگوں کے کہنے سے اتار دیا تو جنت کی خوشبو تم کو نصیب نہ ہوگی، لہٰذا میں اس پر قائم رہوں گا۔ لوگوں نے کہا، پھر اس ظلم سے آپ کو کیسے نجات ملے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب نجات کا وقت قریب ہے۔ آج میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے عثمان، آج افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ چنانچہ آج میں نے روزہ رکھا ہے اور انشاءاللہ افطار کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد وہ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ آپ کو خلیفہ بناتے ہیں، آپ ہم سے بیعت لے لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کام تمہارا نہیں ہے، اہل بدر جس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے وہ خلیفہ ہوگا۔ چنانچہ وہ لوگ اصحاب بدر کو بلا لائے، سب نے بالاتفاق کہا کہ آپ سے زیادہ کوئی خلافت کے مستحق نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ عثمان شہید کر دیے گئے، ابھی دفن بھی نہیں ہوئے ہیں کہ میں بیعت لے لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمانے سے لوگوں نے دفن کی اجازت دی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت شروع ہوئی۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بیعت کی، مگر بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان بلوائیوں نے زور ڈالا کہ جلدی بیعت کرو ورنہ ہم تم کو بھی ختم کر دیں گے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہوتے ہی پوری امت کو فتنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور عجیب عجیب واقعات رونما ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو ہوئی۔ یہ دن جمعہ کا تھا۔